السلام علیکم ناظرین، وائس آف حیات میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اینڈ کامنٹ بھی کر دیجیے گا۔ ڈھیلے لٹکے پستانوں کا علاج۔ چھاتیوں کا بڑا ہونا اور لٹک جانا خواتین کے لیے ایک مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ بڑے اور ڈھیلے ہونے سے پستان لٹک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا نسوانی حسن مانند پڑ جاتا ہے۔ یہ عارضہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ خاص کر پستانوں کو زور سے کھینچنے، زیادہ نہانے اور ورزش نہ کرنے سے پستان ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ عموماً بچے پالنے والی خواتین میں حیض شروع ہونے سے قبل کچھ عرصے پہلے عام طور پر چھاتیاں بڑی، نرم اور لٹک جاتی ہیں، جبکہ حیض ختم ہوتے ہی وہ واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر چھاتی کی آؤٹ لائن، اس کی شکل یا پھر سائز میں تبدیلی آئے، چھاتی میں ڈمپل پڑ جائے یا چھاتیاں اندر کی طرف کھنچ جائیں، یا پھر چھاتیوں کے اندر کوئی بھی نیا لوتھڑا بن جائے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہو اور یا گھٹلیاں وغیرہ ہو گئی ہوں اور غیر معمولی درد یا پھر تکلیف مسلسل رہ رہی ہو، تو فوری طور پر الرٹ ہو جائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور اگر آپ اپنے ڈھیلے لٹکے پستانوں کو ٹائٹ کرنا چاہتی ہیں تو پھول انار، چھلکا کیکر اور چھلکا جامن، چاروں چیزوں کو ایک ایک تولہ لے کر 3 پاؤ پانی میں رات کو بھگو دیں۔ صبح آگ پر جوش دیں اور جب پانی 1 پاؤ کے قریب رہ جائے تو برتن اتار کر پانی چھان لیں۔ پھر 1 پاؤ تلوں کا تیل اس میں شامل کر کے ہلکی آنچ پر جوش دیں۔ جب پانی خشک ہو کر صرف تیل رہ جائے تو اتار کر اس کو تیل محفوظ کر لیں۔ روزانہ رات کو تھوڑی سی تیل پستانوں پر اس سے مالش کریں ہلکے ہاتھ سے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ صبح اور شام بھی مالش کر سکتے ہیں۔ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماہواری سے متعلق کچھ غلط فہمیاں اور حقیقت۔ غلط فہمی: ماہواری کے دوران ہمیشہ آرام کرنا چاہیے اور کبھی بھی ورزش نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقت: جس بات سے آپ کو آرام محسوس ہو وہ کیجیے، لیکن ورزش کرنے سے نہ گھبرائیں، کیونکہ اس سے ماہواری کے بہاؤ پر فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ ورزش کرنے سے عضلات میں آکسیجن زیادہ مقدار میں پہنچتی ہے اور درد میں کمی آتی ہے۔ غلط فہمی: ماہواری کے دوران نہانے سے مروڑ، درد میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ حقیقت: ماہواری کے دوران نہانا بالکل درست ہے۔ در حقیقت ماہواری کے دنوں میں نہانا صفائی کے لحاظ سے نہایت اہم ہے۔ اگر نہانے کے دوران کچھ خون یا دھبے وغیرہ آ جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل معمولی ہوتا ہے۔ غلط فہمی: ماہواری کا خون گندا خون ہوتا ہے۔ حقیقت: ماہواری کا خون در حقیقت بچہ دانی کے اندرونی دیواروں کے عضلات کا بہاؤ ہوتا ہے تاکہ نئے عضلات بن سکیں، لہٰذا اس میں گندا ہونے سے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ غلط فہمی: انڈے، مرغی، بکرے کا گوشت اور خشک میوے نہیں کھانے چاہیے، کیونکہ یہ گرم ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ماہواری جلد شروع ہونے لگتی ہے۔ حقیقت: بشمول مندرجہ بالا غذاؤں میں آپ کو ہر قسم کی غذا لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ موسم کی سبزیاں اور پھل بھی کھانے چاہیے۔ غلط فہمی: ماہواری کے دنوں میں بہت خون ضائع ہوتا ہے۔ حقیقت: اس کی مقدار زیادہ محسوس ہو سکتی ہے، لیکن نظر آنے والی مقدار ہے، اس کی حقیقی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ قبض سے نجات اور آنتوں کی صفائی: ہمارے غلط کھانے پینے کی وجہ سے گندگی ہمارے آنتوں میں چپٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے شدید بیماریاں بھی سامنے آ سکتی ہیں، جیسے کہ قبض۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آنتیں صاف رہیں تو آپ بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، تو صبح شام کھانا کھانے سے پہلے چنے کی دال برابر سہاگا بریاں اور 2 گھونٹ گرم پانی میں ملا کر پی لیجیے۔ بس اتنا سا آپ نے کرنا ہے اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کو جادو ہو جائے گا اس کا، اور آپ کا پیٹ میں جتنی بھی گندگی جمی ہوئی ہوگی صاف ہو جائے گی اور قبض سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ پستانوں کو بڑھانے کا آسان طریقہ: عورت کے بریسٹ مرد کے لیے جنسی کشش کا موجب بنتے ہیں، لہٰذا ہر عورت کو اپنے شوہر کی نظر میں پرکشش بنی رہنے کے لیے اپنے پستانوں کو صحت مند اور خوبصورت بنائے رکھنا چاہیے، کیونکہ عورتوں کی خوبصورتی صحت مند بریسٹ سے ہی ہوتی ہے اور انہیں ابھرے ہوئے پستانوں سے عورت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ چھوٹے اور دبے ہوئے پستانوں سے عورت کا احساس کمتری میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سی خواتین اپنی چھاتیوں کا سائز بڑھانے کے لیے گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتی ہیں، کیونکہ ان کی کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے ہیں۔
جبکہ اس کے جسم میں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتے۔ تو اگر آپ بھی اپنے پستانوں کا سائز کو بڑھانا چاہتی ہیں تو روزانہ دن میں 2 سے 3 بار السی کے تیل سے اپنی چھاتی پر مساج کریں، لیکن مساج جو ہے وہ گول دائروں کی شکل میں کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ 5 منٹ تک مساج کریں، کیونکہ ایسے زیادہ دیر تک مساج کرنے سے سوجن اور سیاست کا باعث بھی نہیں بنتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں آپ کے بریسٹ کا سائز بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تمام دردوں سے نجات کا نسخہ: جن لوگوں کو گردن، کمر یا ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا ہو اور وہ سوہانجنا کے جڑ کا پاؤڈر، کیکر کی گوند اور دیسی اجوائن تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کر کوٹ لیں اور چھان کر باریک صفوف بنا لیں۔ روزانہ 1 چائے کا چمچ صبح، دوپہر، شام کو پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ کچھ ہی دنوں میں درد آپ کا ختم ہو جائے گا۔ پیٹ کے بل سونا آپ کی گردن اور پیٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے سونے سے آپ کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے، جس کے باعث اگلا دن آپ کا اچھا نہیں گزرتا، سارا دن تھکا تھکا محسوس ہوتا رہے گا۔ لہٰذا اوندھے منہ نہ ہی لیٹیں اور نہ ہی سوئیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔